بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 18 اگست 2021 بروز بدھ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی محکمہ جوازات نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر تارکین کے اقامہ، خروج عودہ، ایگزٹ ری انٹری ویزے اور وزٹ ویزوں میں 30 ستمبر 2021 تک خودکار نظام کے تحت کسی فیس یا مقابل مالی کے بغیر توسیع شروع کر دی ہے۔ اقامہ، خروج عودہ اور وزٹ ویزوں میں توسیع ان ممالک کے تارکین کے لیے کی جا رہی ہے جہاں سے مملکت آنے پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محکمہ جوازات نے بیان میں کہا کہ وزیر خزانہ نے سعودی پالیسی کے مطابق اقاموں اور ویزوں میں توسیع سے متعلق ہدایت دی ہے۔ بیان میں محکمہ جوازات نے اطمینان دلایا ہے کہ اقاموں اور ویزوں میں توسیع دفاتر سے رجوع کے بغیر خودکار طریقے سے کی جا رہی ہے۔ بیان کے مطابق کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر جن ممالک سے سعودی عرب آمد پر پابندی ہے، ان ممالک کے شہریوں کے اقاموں اور خروج عودہ ویزوں میں 30 ستمبر 2021 تک توسیع کی جا رہی ہے۔ بیرون مملکت موجود ان ویزا ہولڈر کے ویزوں میں بھی 30 ستمبر 2021 تک توسیع کی جا رہی ہے جہاں سے کورونا وبا کے باعث آنے پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں 12 سے 18 برس کے افراد بھی عمرے کے لیے مسجد حرام پہنچنے لگے ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 12 سے 18 برس کے افراد کی تصاویر اور ویڈیو شیئر کی ہے۔ ویڈیو کلپ میں انتظامیہ کے اہلکار عمرے کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کورونا ایشو فیس کی پابندی کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ مسجد حرام، مسجد نبوی، روضہ شریف میں نماز اور عمرے کی ادائیگی کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والوں کو اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والا 12 سے 18 برس کے داخلی افراد بھی اب عمرے کے لیے اعتمارنہ اور توکلنہ ایپس کے ذریعے عمرہ اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں۔ اندرون ملک سے عمرہ، مسجد نبوی کی زیارت، مسجد حرام میں نماز کے اجازت ناموں کے اجرا کے لیے ویکسین شرط ہے۔ سعودی عرب میں آئندہ اتوار سے اساتذہ اسکولوں میں ڈیوٹی شروع کریں گے۔ کورونا وبا کے بعد اسکول بند کر دیے گئے تھے اور آن لائن تدریس کی جا رہی تھی۔ یاد رہے کہ نئے تعلیمی سال اتوار 29 اگست 2021 سے شروع ہوگا۔ ایک ہفتے قبل اساتذہ تیاری کے لیے اسکول آنا شروع ہو جائے گی۔ 30 جون 2022 کو تعلیمی سال کے اختتام پر تعطیلات شروع ہو جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم نے بیان میں کہا تھا کہ 12 برس اور اس سے زیادہ عمر کے طلباء کی اسکول میں حاضری کی بنیادی شرط کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں ہے۔ اس شرط کے ساتھ انہیں اسکول آنے کی منظوری ایوان شاہی نے دی ہے۔ یاد رہے کہ نئے تعلیمی سال اتوار 29 اگست 2021 سے شروع ہوگا۔ ایک ہفتے قبل اساتذہ تیاری کے لیے اسکول آنا شروع ہو جائے گی۔ 30 جون 2022 کو تعلیمی سال کے اختتام پر تعطیلات شروع ہو جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم نے بیان میں کہا تھا کہ 12 برس اور اس سے زیادہ عمر کے طلباء کی اسکول میں حاضری کی بنیادی شرط کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں ہے۔ اس شرط کے ساتھ انہیں اسکول آنے کی منظوری ایوان شاہی نے دی ہے۔ وزارت تعلیم کے ترجمان ابتسامہ شہری نے کہا ہے کہ مڈل اور ثانوی کلاسوں کے 70% طلباء ویکسین لے چکے ہیں۔ ایک خوراک لینے والوں کی شرح 45% اور 2 خوراکیں لینے والوں کی شرح 19% ہے، جبکہ 6% وہ ہے جو کورونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی افواج کے چیف آف سٹاف جنرل فیاض رویلی نے منگل کو اسلام آباد میں سعودی آرمی اتاشی کے نئے دفتر کا افتتاح کر لیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق جنرل فیاض رویلی نے اس موقع پر کہا کہ اسلام آباد میں سعودی آرمی اتاشی کی نئی عمارت کا افتتاح اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہماری قیادت پاکستان اور سعودی عرب کے مشترکہ مفادات اور مستحکم بنانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں خصوصاً دفاع امور اور عسکری تعاون کے سلسلے میں تعاون نقطہ
عروج کی طرف جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان میں متعین سعودی سفیر نواب المار کی سفارت خانے کے آرمی اتاشی میجر جنرل غوث زہرانی اور آرمی چیف کے ہمراہ وفد اور عسکری اتاشی کے اہلکار بھی موجود تھے۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شاہراہ ہیرا اسٹریٹ کے چوراہے پر جنوب کی جانب جانے والی امیر ماجد انڈر پاس اور شمال جنوب کی جانب جانے والے شیخ عبدالعزیز بن باز سڑک اور امیر ماجد پل کو محکمہ ٹریفک کی تعاون سے بند کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق میونسپلٹی نے منگل کو بیان میں کہا کہ انڈر پاس اور پل جمعرات کو رات 11 بجے سے جمعے کی دوپہر 2 بجے تک بند کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ جریر بک سٹور کے برابر میں امیر ماجد روڈ پر پیدل چلنے والوں کے لیے پل نصب کرنے کی وجہ کیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے بیان میں یہ بھی بتایا کہ پل اور انڈر پاس کی بندش کے دوران ڈرائیور کون سے راستے استعمال کر سکتے ہیں۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ امیر متب روڈ، امیر فہد روڈ، مدینہ منورہ روڈ اور کنگ عبدالعزیز روڈ متبادل راستوں کے طور پر استعمال کیے جا سکیں گے۔ بیان کے مطابق پروجیکٹ سے پہلے اور اس کے بعد ٹریفک کی جانب دیا گیا موڑ بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے بدھ کو مملکت بھر میں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پیشگوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں توقع ظاہر کی کہ بدھ کو سعودی عرب کے بعض علاقوں میں موسم میں ٹھہراؤ رہے گا۔ جیزان، عسیر باغ اور مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کا سلسلہ مدینہ منورہ کے بالائی مقامات تک پھیل سکتا ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ، وادی دواسر، حبر الباطن اور بیشہ میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔